کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ شریف کا۔ سورۃ البقرہ کے کچھ مضامین آپ کو پہلے میں اشارتاً بتاؤں کہ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، گائے کے اس کے ذبح کا واقعہ، گائے کو ذبح کرنے کا ایک واقعہ اس میں آیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ عربی میں بقرہ بڑے قاف سے بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 40 رکوع ہے، طویل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ مکے میں جو سورتیں نازل ہوئی اور مدینے میں جو سورتیں نازل ہوئی ان میں فرق ہے۔ مکے کے لوگ وحی سے ناواقف تھے، مکے کے لوگ جہالت کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر انصار تھے، اور انصار کے علاوہ جو یہودی تھے، چونکہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں یہودی، تو وہ وحی بھی جانتے تھے، نبوت و رسالت کے بارے میں بھی ان کو علم تھا، انبیاء کا بھی تعارف تھا کیونکہ وہ تھے نبیوں کی اولاد میں سے، لیکن بگڑ گئے تھے، وہ نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے تھے، وہ تو ان کو پتہ تھا۔ تو جو مکۃ المکرمہ میں صورتیں ہیں اس میں آپ کو اکثر آخرت کا تذکرہ ملے گا اور عقیدے کی باتیں ملے گی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اس میں اکثر احکامات ہیں، اعمال ہیں، اور اکثر انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس لیے کہ واقعات انبیاء کرام یہودیوں کے سوا اور لوگ نہیں جانتے تھے۔ مکے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا انبیاء کے واقعات، انہیں نہیں پتہ تھا۔ مدینے میں جو یہود رہتے تھے اور ساری کمانڈ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، تو جب آقا مدینہ منورہ پہنچے اکثر لوگ مسلمان ہوئے، تو اس کے بعد یہودیوں نے، ان کو بڑی تکلیف تھی تو سازشیں رچنا شروع کی، کچھ تو مسلمان ہوتے گئے، کچھ نہیں ہوتے تھے، تو عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے۔ خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ اس کے اندر آئے ہیں۔ اس کا پہلے آغاز ہم کرتے ہیں، ابتدا میں بہت خوبصورت سا مضمون ہے، پورا قرآن ہی خوبصورت ہے، کیا چھوڑیں اور کیا بیان کریں، بس چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے جلدی سے چلتے ہیں۔ الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں علامہ راضی لکھتے ہیں کہ اس کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ کی بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حضور کے بتانے سے اس امت کے اولیاء جانتے ہیں، یا اللہ کے وہ مقرب بندے جن پر اللہ قرآن کے اسرار کھولنا چاہتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات علامہ راضی صاحب نے فرمائی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو جو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، جو قرآن کو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، تو قرآن کے الفاظ بھی اس سے بات کرنے لگتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ خود اس کو بتاتے ہیں کہ میرا معنی کیا ہے، میرا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ منزل بہت جلدی نہیں آتی، یہ منزل کچھ تاخیر سے آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس کو یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت اور بڑی اہم بات ہے کہ بندہ تلاوت کرتے کرتے قرآن میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ قرآن کے حروف اس کو بتاتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے، میرا معنی کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، لیکن قرآن کے معنی کا نزول اب بھی مومنوں کے دل پہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر دن اس کے نئے معنی اللہ کے مقرب بندوں کو پتہ چلتے رہتے ہیں، بے شمار معنی ہے قرآن مقدس کے معنی کا۔ ہم کوئی تعارف یا اس کا تعین جو ہے اس کی حدیں نہیں باندھ سکتے، اس لیے کہ جب دنیا کے سمندر کے کنارے کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں، تو اللہ کے کلام کا جو علم کا سمندر ہے اس کے کنارے تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اس میں جو جتنی گہرائی سے اندر جائے گا اتنے اس کو مضامین اور معنی اور فہم قرآن اس پر جو ہے وہ کھلتا رہے گا۔ غالباً ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے
آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق کی کیفیت آتی ہے تو معنی قرآن، قرآن خود بتانے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ عظیم کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی شک کرنے والے تو بہت پیدا ہوں گے اس میں، ایسا نہیں کہ لوگ اس میں شک نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ قرآن جو بات کرتا ہے اتنی مضبوط کرتا ہے، کافر تو شک کریں گے، منافق تو شک کریں گے، لیکن قرآن کے واقعات، قرآن کی غیبی خبریں، قرآن کی دلیلیں جب یہ اہل ایمان کے سامنے پہنچے گی تو یا جو اہل انصاف کے سامنے پہنچے گی تو یہ اس کو پڑھ کر کے یقین کریں گے، انہیں شک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ غیب کی خبر جو قرآن نے بیان کی وہ ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مقدس نے 1400 سال پہلے جب وہ کئی غیبی خبروں میں سے غیبی خبر یہ بیان کیا تھا، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ساتھ میں مل کر کے بہتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہوتے ہیں، وہ ساتھ میں ملتے ہیں۔ کیوں؟ برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے اس کے درمیان ایک جھلی اور ایک دیوار پیدا کر دی۔ اس وقت کسے پتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی سمندر ہوگا؟ لیکن بعد میں قرآن تو بول گیا، قرآن بول گیا، ماننے والے۔ دیکھو ہمیں کوئی چیز نظر آئے نہ آئے، کوئی چیز قرآن کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا، ہمارے نبی نے بیان کر دیا، ہم نے مان۔ یہ یقین ہونا چاہیے مسلمانوں کو، بس یقین پیدا کرے۔ صحابہ نے مان لیا، انہوں نے دیکھا نہیں کوئی ایسے سمندر بھی ہے، دو سمندر ہے جو ساتھ میں ملتے ہیں، بہتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، دونوں کا پانی آپس میں جب وہ ساتھ بہتا ہے کیونکہ اس کے درمیان برزخ ہے، جھلی ہے، ایک دیوار ہے گویا کہ قدرت نے پیدا کر دی ہے، نظر نہیں آتی، وہ مان لیا صحابہ نے۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ وہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ چڑھتے نہیں ہے، ضم نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تو افریقہ کے اندر ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور میں بھی گیا ہوں وہاں پر، میں نے بھی دیکھا اس کو، میں وہاں پر پہنچا ہوں، میں نے دیکھا یہ منظر قرآن مقدس کی آیت مبارکہ، لیکن قرآن تو بیان کر چکا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا تھا تو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی وہاں تشریف فرما تھے، وہ ساتھ لے گئے تھے مجھے، بلبل باغی مدینہ قاری رضوان خان صاحب بھی، ہم لوگ تینوں ساتھ تھے وہاں، اتفاق کی بات یہ تو، لیکن ہے ہم نے دیکھا اپنی وہ منظر دیکھا، خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے، وہ نظارہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو دیکھو قرآن غیب کی بات کی، لیکن اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن مقدس کی، جیسے ایک چیز قرآن کہتا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے، ہم نے اس کو بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اب قرآن نے یہ بات کب کہی؟ 1400 سال پہ، کہ بھئی اب یہ خالی جگہ کیا کام کی؟ یہ دماغ میں آتا ہے خالی جگہ کیا کام کی؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خالی جگہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ کب کہا؟ 1450 سال پہلے۔ آج دنیا اسی خلا کے اندر سیٹلائٹ کے نظام کے ذریعے سے کتنا کام کر رہی، تو ہے نا فائدے کی چیز۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن آج دیکھ رہے ہیں لوگ، تو قرآن کی غیب کی خبریں لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دراصل لوگوں کو قرآن سے جو لرزہ طاری ہے نا، اسی لیے طاری ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی مذہب کے پاس وہ طاقت، وہ حقانیت، وہ روشنی، وہ نور نہیں ہے جو مذہب اسلام کے پاس موجود ہے، اس لیے انہیں لرزہ طاری ہے۔ قرآن پہ جو حملے ہو رہے ہیں نا، اسی لیے ہو رہے، شک پیدا کرو، لیکن انہیں نہیں پتا اہل ایمان مر جائیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، قرآن سے لڑنے والا ذلیل ہو جائے گا، لیکن قرآن مقدس کی عظمت 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن رہے گی، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، یہ قرآن پیغام سب کے لیے، لیکن ہدایت اس سے متقی لوگ ہی حاصل کریں گے، اس سے جو فیض لیں گے وہ متقی لوگ ہیں۔ اب متقی کون؟ تو اس کو قرآن اب کھول رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے متقی وہ ہیں، دیکھیے بات قرآن واضح کرتا ہے، کہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں، پہلی نشانی متقیوں کی کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب مطلب کیا؟ وحی،
برزخ، قبر کے اندر کیا ہوگا وہ جو بتایا گیا، آخرت، جنت، دوزخ، اور خود غیب الغیب اللہ کی ذات۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام نے جتنا بتایا اس سب کو مان لینے کا نام ہے ایمان بالغیب۔ سب حضور نے غیب کی خبریں دی نا، اب جس نے غیب کی خبریں دی وہی تو غیب داں نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں قبر نظر آتی ہے کہ یہ 2 گز ہے، چھوٹی سی اتنی سی قبر نظر آتی 2 گز ہے، لیکن حدیث پاک اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم نے مان لیا اس کو، ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتماد اتنا نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پر ہے، کیونکہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ارے یہ 2 گز قبر زمین تو بہت بڑی ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں اتنے سے پیٹ میں پورے بچے کو سما دیتا ہے، سوچے نا ذرا کہ کیا شان ہے اس کی۔ تو وہ قبر کے اندر اگر کوئی جنت کا باغ بنا دے یا جہنم کا گڑھا بنا دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن فیکن اس کی شان ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو متقیوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ، مان لیا ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ غیب کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو اللہ نے ہمیں حواس دیے جب اس سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے۔ تو قیامت غیب ہے، وہی غیب ہے، آخرت غیب ہے، جنت دوزخ غیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی تو غیب ہے۔ حضور ہی نے بتایا نا اللہ کی کتاب ہے، سب کو مانو، یقین کرو اس پہ، ایک ذرہ برابر ہلنا ڈلنا نہیں، یقین کے ساتھ، محکم یقین کے ساتھ۔ تو یہ متقیوں کی پہلی علامت ہے۔ پھر متقیوں کی دوسری علامت بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ متقیوں جو قرآن سے فائدہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن جن کے لیے ہدایت ہے، پہلی نشانی تو ایمان ہے، دوسری نشانی ایمان لانے کے بعد وہ بے نمازی بن کے گھومتے نہیں ہے بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یا 2 جملے بول کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نماز کی فضیلت پہ تقریریں بہت موجود ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا اس میں، یہاں نماز پڑھنے کی بات، پوری امت نماز پڑھ رہی ہے اس وقت، 250 کروڑ مسلمان ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، اور نماز پہ توجہ بھی ہے ماشاءاللہ لوگوں کی، مبارکباد ہے۔ لیکن قرآن نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، قرآن نے کہا اقامت صلاح، نماز قائم کرو۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا؟ پڑھتے ہیں ہم، قائم کرنے والے، اقامت صلاح، اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں اقامت صلاح کی پہلی شرط کہ جان بوجھ کر کبھی نماز چھوڑتا نہیں ہے، پہلی شرط، یعنی سر درد کر دیا، بخار آ گیا، نہیں، بیمار ہے، کتنا بھی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا، لیکن جان بوجھ کے وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اقامت صلاح پہلی چیز۔ دوسری بات، پھر اس اقامت صلاح میں ایسا نہیں کہ جیسے چاہو پڑھ لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اللہ قبول کرنے والے جیسے چاہو پڑھ لو۔ اقامت صلاح کے بارے میں یہ ذخیرہ ہے 1400 سالہ ہمارے پاس، اس میں یہ ہے اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ظاہری اور نماز کے باطنی قوانین کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا جائے، یہ اقامت صلاح۔ نماز پڑھ کے چھٹی نہیں ملے گی، نماز قائم کرو۔ اب ظاہری شرطیں کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھرنے تک کون سے ارکان کو کس قانون کے مطابق کرنا چاہیے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، لوگ نماز شروع کرتے تو وہ یوں سر جھکاتے، اللہ اکبر، یہ نماز کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ کو سر جھکا کے تکبیر تحریمہ نہیں کہنا ہے، آپ کو کعبے کی طرف سامنے دیکھ کر تکبیر تحریمہ کہنا ہے، یہ قانون ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد یعنی دل میں کہا اللہ اکبر، سنائی خود کو بھی سنائی نہیں دیا، نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اس لیے نماز سیکھو، اس کے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق مسائل سیکھ کر نماز پڑھو۔ یہ تو ظاہری شرطیں ہوئی، اور باطنی شرط یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ یہ منزل ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس شان سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
یہ بڑی منزل عبادت، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ شان ہونی چاہیے. اور اگر یہ پوزیشن تمہاری نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو کم سے کم یہ متقی لوگوں کی نماز اقامت صلاح ہے کہ جب نماز میں کھڑے رہو تو سوچو کہ اللہ مجھے یہ اقامت صلاح. نماز پڑھ کے کچھ نہیں ملنا ہے، نماز قائم کر کے. میں آپ کی حوصلہ شکنی کرنے نہیں آیا، لیکن آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں کسی عالم کو، کسی مبلغ کو 2 گھنٹے کا ٹائم کبھی دے کر کے ایک مرتبہ نماز سیکھ. صرف 2 گھنٹے، بلکہ 2 گھنٹے بھی نہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی آپ دے دے تو آپ نماز سیکھ لیں. کم سے کم اتنی تو سیکھ لیں گے کہ چلو ظاہری طور پہ نماز ہو جائے. کسی دن ہم ایک ایسا پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں کہ جس میں آپ اور ہم سب شریک ہو جائیں اور اس میں پریکٹیکل طور پر ایک بار نماز کی اصلاح کر لیں. بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اپنے کام کریں گے کہ آخری عشرے میں ہی کسی دن بیان مختصر کر کے ہم تھوڑا سا ٹائم اس پر دے دیں گے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے. اللہ کرے ایک بار نماز درست، یہ جنت کی چابی ہے نماز. ساری چابیوں کو اپنے پاس رکھنے کی فکر کرتے ہیں، ذرا یہ بھی چابی، اس کی بھی ذرا فکر کریں. تو وہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا وہ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی جن کو قرآن فائدہ دے گا، کس کو دے گا؟ ایمان والوں کو. پھر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں، پھر اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. کس کی راہ میں؟ اللہ. سب اپنے لیے ہڑپ نہیں کرنا، سب اپنی ذات پر ہی خرچ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا. یہ متقیوں کی نشانی ہے. پھر فرمایا جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور یہاں کہہ کہ قرآن رک گیا. دیکھو یہاں بھی کیا پیارا نقطہ آ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے جو آپ پہ نازل ہوا وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بات نہیں کی گئی، اس لیے کہ آپ کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ آیت بھی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے کہ اب آپ کے بعد تو کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے. جو آپ پر آ گیا بس وہ ختم ہے، آخری ہے، اس کے بعد کچھ آنا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی یہاں بھی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے اور یہی لوگ کامیاب ہیں.